ویلکم بیک ویورز. ہم بریک سے پہلے باتیں کر رہے تھے ڈاکٹر امجد حسین چشتی صاحب سے اور لال مہدی خان صاحب سے. ویلکم بیک سر. بریک سے پہلے آپ نے بڑی اچھی بات کی امام خمینی کے ایران میں ارائیول کی. جب یہ ایگزائل سے آئے، میں ارلی 1970s کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کافی لیکچرز دیے اس میں یونیورسٹیز، نجف کی اسلامک یونیورسٹیز میں بھی جو عراق میں تھی، پھر ایران میں بھی انہوں نے آ کے لیکچرز دیے ولایت فقہ کے اوپر. میسج ان کا تھا کہ ایک گورنمنٹ جو رولنگ پارٹی ہے اس کے اندر اسلام کا نالج، جو لیڈرز کو اسلام کا نالج اور کمانڈ ہونا چاہیے. ان کو ہر فیصلہ اسلام کے اکارڈنگلی کرنا چاہیے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ؟ اصل میں آپ جس طرح خان صاحب نے پہلے کہا کہ جب کوئی بندہ جس کا توکل خدا کی ذات پر ہوتا ہے اور وہ قوم کو ایک نئی روح دینا چاہتا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں لنک ہوتا ہے، اور وہ لنک جو تھا وہ واقعی وہ بہت بڑا لنک تھا. وہ اسد اللہ الغالب، امام الشار جناب علی علیہ السلام کی ذات کو انہوں نے اپنے سامنے رکھا اور باطل کفتوں سے وہ ٹکرا گئے. اور جس طریقے سے انہوں نے یہ پیغام دیا، اس کی مشکلات بھی آئیں. انقلاب کے لیے وہ مختلف یونیورسٹی میں انقلاب کے بعد گئے، جس طرح آپ نے کہا کہ نجف یونیورسٹی میں گئے، قم جو بہت بڑا علمی ایک مرکز ہے وہاں پر، پھر ان کا اپنا مدرسہ خمین میں جو ہے اس میں انہوں نے جو ہے آبیاری کی. تو اصل میں امام خمینی اس وقت جو امریکہ کا جس طریقے سے ہولڈ ہو چکا تھا اور ہر مسلمان ملک جو ہے وہ ان کے دروازے پر سجدہ کرنے کے لیے تیار تھا. امریکہ کو اپنا خدا مان لیا تھا. بڑے بڑے ملک جو اپنے آپ کو اسلام کے علمبردار کہتے تھے، امت مسلمہ کی قیادت اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم قیادت کریں گے، لیکن وہ سب بک چکے تھے. مسلمانوں کا جو حال تھا وہ آپ کے سامنے تھا. فلسطین کا مسلمان بہو بیٹیاں کس طرح ذلیل و خوار ہو گئی تھی، اپنا ملک چھوڑ کر وہ در بدر ہو گئی تھی. اگر انہوں نے کہیں پہ آ کے کسی اور ملک میں پناہ لی، لبنان میں آ کر لی تو وہاں پہ جو مرکز بن گیا وہ لڑائی کا مرکز بن گیا. تو یہ ساری باتیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھی کہ اب امت مسلمہ کو نہ بچایا گیا. اس فکر کے لیے انہوں نے اتنی جد و جہد کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم امام خمینی کی اس فکر کو اپنے اندر قائم رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے حکمران قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں پوری دنیا میں آمریت کا خاتمہ کرنا ہوگا. کیونکہ جب آمریت ہوتی ہے تو ہر بندے کے حقوق غصب ہوتے ہیں. کوئی بندہ جو ہے وہ حق کی بات نہیں کر سکتا. تو آزادی، یہ جو انسان جو ہے اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، یہ کون ہوتے ہیں کہ بادشاہ بن کر ان پر مسلط ہو جاتے ہیں؟ اور پوری دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں، خاص طور پر اسلامی ملک، وہ امریکہ کے ایک دم چھلا ہیں اور وہ امریکہ کی شیر بات پہ چل رہے ہیں. اگر ہم خمینی کے صحیح معنوں میں پیروکار ہیں یا ان کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو ہمیں اس ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنا ہوگا. خان صاحب بڑی خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے. ہمارے جو لیڈرز ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، روزہ دار بھی کہتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن جو اسلام کی ایک ٹیچنگ ہے کہ ایک اسلامک کنٹری کا لیڈر وہ ہونا چاہیے جس کو اسلام کے اوپر کا نالج اتنا زیادہ ہو کہ وہ آلموسٹ خلافت کے لیول کا نالج ہو. اب میں کوئی غلط ورڈ نہیں یوز کرنا چاہ رہا، لیکن اتنا نالج ہو کہ وہ اپنی امت کو گائیڈ کر سکے. ہمارے لیڈرز جو آپ نے دیکھے ہیں وہ گائیڈ تو دور کی بات، وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں ہمارے لیڈرز کو. ولایت فقہ تھا، اس کے یہ آج بھی اس کی امپلیمنٹیشن اتنی ضروری ہے جتنی آج سے 30 ایئرز پہلے تھی، 40 ایئرز پہلے تھی. جی میں آپ نے ظاہر ڈاکٹر صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ امام خمینی کا وہ تصور نظام ولایت فقیہ کیا ہے، اور آپ نے اپنے دوسرے سوال میں تھوڑا سا اس کو خود اپنے سوال میں بھی واضح کیا. اصل میں نظام ولایت فقیہ کا جو تصور ہے
وہ اسی جانب اشارہ ہے کہ خدا کی اس زمین پر، یعنی یہ تو کیا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اصل جو قوت مقتدرہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، باقی جتنا بھی اقتدار انسانوں کو ملتا ہے وہ خدا کی نیابت ہے اصل میں، اگر اس کا پورا لحاظ اور رعایت رکھی جائے۔ تو امام خمینی نے جب یہ تصور ولایت، اور امام خمینی کا پیش کردہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مراجع نظام نے اس تصور کو پیش کیا، لیکن امام خمینی نے انہوں نے پریزنٹ کیا، امام خمینی نے بڑی طاقت کے ساتھ اور پھر ایک اس کے زیر عملی وجود کے ذریعے اس کو ثابت کیا بالکل، کہ ایک تصور یہاں پاکستان میں بھی موجود ہے۔ اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کا دین سے تعلق ہے، جن کا مدارس سے تعلق ہے، جن کا تعلیم و تعلم سے تعلق ہے، یہ ایک عموماً تاثر ہوتا ہے کہ وہ اقتدار کے معاملات کو نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ امام خمینی نے نظام ولایت فقیہ کے ذریعے اس تصور کو باطل قرار دیا اور دنیا کو بتایا کہ دیکھیں خدا کی سرزمین پہ اگر حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے تو اس کی نیابت کا حق بھی ان لوگوں کو ہے کہ جو اللہ سے مربوط ہیں، جو اللہ کے پیغام کو، انبیاء کی سیرت کو، قرآن کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور صرف امام خمینی نے ایک تھیوری پیش نہیں کی، اس کو پریکٹیکلی ثابت کر کے دکھایا، اور اس کی مثال الحمدللہ انقلاب کو کتنے سال گزر گئے، آج بھی امام خمینی کی جگہ پہ امام خامنائی موجود ہیں، وہی فکر موجود ہے، وہی نظام ولایت فقیہ موجود ہے، اور یہ انشاءاللہ جیسے آپ نے سوال کیا نا کہ آج کے دور میں بھی، یہاں آج کے دور میں بھی نظام ولایت فقیہ کی اتنی اہمیت ہے، اتنا ہی وہ مؤثر ہے، اتنی ہی اس کی برکات ہیں۔ آج مغرب دیکھ رہا ہے کہ یس درویش صفت انسان جو امام خمینی کا جانشین ہے، کہ جس کا نام سید علی خامنائی ہے، کس طرح پورا عالم کفر ایک طرف کھڑا ہے اور یہ مرج مجاہد اسی طرح امام خمینی کی طرح کفر کی ساری قوتوں کو للکار رہا ہے۔ تو لہذا اگر فکر امام خمینی کا تسلسل موجود ہے، عالم کفر کے مقابلے میں عالم اسلام کے کھڑے ہونے کا جواز موجود ہے، تو نظام ولایت فقیہ کا جواز بھی اسی طاقت اور اسی شد و مرد کے ساتھ موجود ہے۔ یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو ولایت فقیہ کا کانسیپٹ ہے، یہ دونوں سے میرا کوشچن ہے، یہ صرف ایران کے لیے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو پوری مسلم امہ کے لیے، تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن صرف ایران میں ہم دیکھ رہے ہیں، باقی مسلم کنٹریز میں نہیں دیکھ رہے، ہم باقی کا چھوڑیں، پاکستان جیسی کنٹری میں نہیں دیکھ رہے جہاں پہ شیعہ وائس بھی ہرڈ ہوتی ہے، یہاں پہ اہل سنت بھی ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہی فقہ کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شیعہ سنی فقہ نہیں ہے، یہ اسلامک فقہ ہے، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے، ناٹ شیعہ ناٹ سنی۔ اس کی امپلیمنٹیشن آپ پاکستان میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں یہ بات آپ نے کی کہ پاکستان میں تو کوئی نظام ہے ہی نہیں۔ اچھا، آپ ولایت فقیہ کا نظام کہتے ہیں، اس میں تو ہر بندہ جس طرح خلفائے راشدہ کے نظام میں ہر بندہ جواب دہ تھا جی، کہ اس نے اگر ایک قمیض پہنی ہے تو اس کا بھی بتائے۔ اسلام کا جو ایک نظام ہے وہ ایک عالمگیر نظام ہے، بالکل، لیکن یہاں تو ہمارا جو پاکستان ہے اس میں تو کسی بھی ہم نظام پہ نہیں ہیں، نہ یہاں پہ اسلام کا نظام ہے، نہ یہاں پہ جمہوریت بھی جو ہے وہ ایسے فرضی جمہوریت ہے، ہم کسی کے ریموٹ کنٹرول کے آگے چل رہے ہیں، کٹھ پتلی ہیں، جتنے بھی ہمارے حکمران آتے ہیں ان کو کہیں سے آرڈر ملتا ہے کہ اب بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتے ہیں، کہیں سے آتا ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ولایت فقیہ کا نظام ہوتا یا نظام مصطفیٰ ہوتا یا اس میں اسلامک نظام ہوتا تو پھر ہم کسی کے تابع ہوتے، پھر ہمارا کوئی دستور ہوتا، کوئی منشور ہوتا، پھر ایسے نہ ہوتا کہ ایک بندہ پورے ملک کو لوٹ کر سارا کچھ اپنے گھر سمیٹ کر لے گیا ہے، اگر اس پہ عدالت اس سے پوچھتی ہے کہ یہ تم نے کیا کیا، تم ہمیں حساب دو کہ تمہارے پاس یہ پیسہ کتنا آ گیا،
تم نے جائیدادیں بنا لی. اور کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے آ گیا؟ وہ ججوں کو جناب آنکھیں دکھا رہا ہے، للکار رہا ہے. وہ جو جسٹس ہیں وہ ان کو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی مجرم ہے، وہ ان کو اس تصدیق کر رہا ہے. یہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس ملک میں کوئی نظام نہیں ہے. ہم بھی امام خمینی کے منتظر ہیں کہ وہ آئے، جس طرح امام مہدی علیہ السلام کے لوگ منتظر ہیں کہ ان کے آنے سے تمام مسائل حل ہوں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امام کے آنے سے پہلے کوئی ایسا مسیح آئے جو امام خمینی کا وہ ولولہ، وہ جذبہ لے کر آئے کہ پسی ہوئی قوم کو ایسے بیدار کیا. ایسے عالم دین جو اپنے مدارس میں پڑھا تھے، انہوں نے کس طریقے سے وہ ایران، میں نے جا کر دیکھا، میں ایران کی انقلاب کی دوسری سالگرہ پر بھی گیا، اور اس وقت مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کو ویل چیئر پہ لایا گیا، وہ ہم اس حال میں موجود تھے. ان کی شخصیت، ان کا چہرہ آج بھی میرے سامنے ہے. تو ایسی شخصیتیں مرتی نہیں ہیں، وہ صرف انتقال کرتی ہیں، اور جب وہ انتقال کر جاتی ہیں یہ فیض ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ روحانیت کے قائل ہیں. تو ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ آج بھی ان کی روحانیت کی وجہ سے، ان کے فیضان کی وجہ سے ایران آج پوری دنیا کے سامنے ایک طاقت بنا ہوا ہے. نہ کسی سے وہ ڈر رہا ہے، نہ کسی کے سامنے جھک رہا ہے. وہ جو دنیا کا بہت بڑا اپنے آپ کو چیمپئن امریکہ سمجھتا ہے، اس کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے. اور اسرائیل کے جو امت مسلمہ کو اپنے آپ کو قیادت کہتے تھے، سعودی عرب، دس اینڈ دیٹ، وہ سارے اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے ہیں. انہوں نے جو عجیب عجیب باتیں کہنی شروع کر دی کہ جناب امام مہدی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ لڑیں گے. بھئی تم نے کیا لڑنا ہے؟ تم تو امام خمینی کے پیروکاروں کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکے. انہوں نے ایک ایسا جو ہے انقلاب برپا کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ضرورت ہے اس امر کی کہ امام خمینی کے دیے ہوئے رستے پر چلے. جو انہوں نے محبت کا، وحدت کا، خلوص کا، اظہار کا جو ایجنڈا ہمارے سامنے دیا ہے، ہمیں بلا تفریق شیعہ اور سنی کی قید سے بالا تر ہو کر امام خمینی کے ان افکار پر، ان نظریات پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کی حالت کو بھی بدل سکتے ہیں. پاکستان میں اس وقت غربت اتنی ہے کہ اس ملک کا کوئی نظام نہیں ہے، نہ حکمران جو ہیں وہ کسی کے غلام ہیں، وہ کسی کے اشیر بات پر چل رہے ہیں. آپ نے ایک ایسی بات کیا جو ہماری نیشن کو اگر سمجھ آ جائے تو ہر بندہ لیڈر بنے. آپ نے یہ بولا کہ ہم ایک لیڈر کا ویٹ کریں، خمینی جیسے لیڈر کا جو آ کے ریولوشن لائیں. ہمارے اندر خمینی ہے، ہم سب کے اندر ایک جسٹس کی فائٹ ہے. ہمیں صرف ایک ایسے لیڈر چاہیے جیسے امام خمینی ہے کہ وہ ان آوازوں کو ایکو کریں. خان صاحب، آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ ہمیں اس وقت مور دین اینی ٹائم ان دا پاسٹ ہمیں ضرورت ایسے انسان کی ہے جو ابھی جو سپریشن آ رہا ہے ریلیجس بیسس پہ، کیونکہ ریلیجس بیسس پہ کرسچنس کے مرڈرز ہو رہے ہیں، آلموسٹ منی جینوسائڈ ہو رہے ہیں، مائنورٹیز کے ہو رہے ہیں جو اکثریت میں نہیں ہے. اس وقت ہمیں ضرورت ہے مور دین اینی ادر ٹائم کہ اس وقت کوئی کھڑا ہو، چاہے ہمارا کوئی لیڈر ہی کھڑا ہو جائے، جو یہ کنٹرول لے کہ یہ اب اس کو اسلامک پرنسپلز پہ اس کنٹری کو رن کرنا چاہیے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کیا. میں وہ آپ کے پہلے سوال کو بھی اسی کے ساتھ شامل کر کے، جیسے آپ نے کہا کہ نظام ولایت فقیہ آیا ایران کے علاوہ باقی اسلامی ممالک میں بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، یا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس پہ بھی یقیناً بات کروں گا. دیکھیں اس وقت یقیناً اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت عملی طور پہ نظام ولایت فقیہ کی عملداری ایران میں نظر آتی ہے. جی ظاہر وہاں پہ ایک حکومت ہے، ان کے پاس پورا ایک نظام ہے. پاکستان میں دینی قوتوں جو حادثہ ہمارے ساتھ ہوا، انقلاب اسلامی ایران کے نمودار ہوتے ہی دشمن قوتیں سمجھ گئیں کہ یہ خالص اسلامی انقلاب ہے. جی لیکن جو دینی قوتیں تھیں ان کو سمجھ
کاملاً اس بات کی نہ آئی، لہذا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ یہ کثرت کے ساتھ اس بات کا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ یہ ایک شیعہ انقلاب ہے، یہ ایک خاص فرقے کی حکمرانی کی بات ہے اگر ہے تو۔ اگر یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی اور امام خمینی جو فکر لے کے آئے تھے اور جن خطوط پہ انہوں نے پوری امت اسلامیہ کو متوجہ کیا تھا، تمام کوئی بھی ایسا اسلامی ملک نہیں ہے جہاں پہ امام خمینی کی آواز نے ہلچل پیدا نہ کی ہو، بالکل بالکل، استقلال کا جذبہ جہاں پہ نہ جاگا ہو۔ اس لیے کہ امام خمینی نے للکار کے کہا تھا کہ اے مسلمانوں، اے دنیا کی کمزور اقوام کے حامل لوگوں، مجتمع ہو جاؤ اور اپنے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ حاصل کر۔ امام خمینی نے اصل میں اسلام کی نشت ثانیہ کا پیغام دیا تھا۔ بہت سارے لوگ اس لیے جو عشاق امام کو مجدد بھی مانتے ہیں، وہ اپنے دور کے ایک مجدد تھے کہ جو پیغام لے کے، بدقسمتی سے پاکستان میں اور دیگر ممالک میں جغرافیائی حدود کھڑی کر دی گئی، اور پھر پچھلے یہ چند سالوں میں یہ ایک عجیب طرفہ تماشا ہے کہ جب نظر آ رہا ہے کہ ایک ایسی اسلامی قوت، اس وقت غیر امام خمینی نہیں موجود لیکن ان کی فکر کے امین سید علی خامنہئی کی صورت میں موجود ہیں، انہوں نے عملاً یہ کر کے دکھایا کہ کس طرح کسی سپر طاقت نام نہاد سپر طاقت کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے، اپنے تشخص کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ پوری امت اسلامیہ اگر آئیڈیلائز کر لیتی، اس نظام کو فالو کرتی، تو ظاہر پاکستان میں بھی نظام ولایت فقیہ آ سکتا تھا، سعودیہ میں بھی آ سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہر ایک کو اپنی اپنی حکومتیں بچانے کا۔ اب یہ جو اتنی بڑی کانفرنس ہوئی جس میں 50 کے لگ بھگ ممالک شامل ہوئے، اور ڈاکٹر صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے، دیکھیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے اسلامی قوتوں کے ساتھ کہ اسلام کا وہ متفق علیہ نظریہ مادویت، جس پہ کسی مسلک کا کسی مکتب فکر کا اختلاف نہیں ہے، اس نظریے کو چیلنج کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ ایران کے ساتھ جنگ آزما ہونے کے لیے ہم امام زمانہ امام مہدی سے بھی جنگ کریں گے۔ تو دیکھیں جہاں پہ اتنی گراوٹ ہو فکر میں، افکار میں، وہاں پہ امام خمینی کی اس بیداری اسلامی کے پیغام کو سمجھنا کیسا ممکن ہے؟ اور جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں وہ مائنارٹیز کے حقوق ہوں، وہ مظلوموں کے حقوق ہوں، وہ اس کا سب سے بڑا نقیب انسانوں کے حقوق کا، وہ مسلمان ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ کوئی بھی مائنارٹی ہو، اگر کوئی قانون سب سے بڑا محافظ ہے انسانی حقوق کا تو وہ اسلام کا ابدی و آفاقی قانون ہے۔ امام خمینی بھی اسی ابدی و آفاقی قانون کے پابند تھے، ان کا کوئی اپنی فکر نہیں تھی اس عنوان سے۔ لہذا آج اگر اس پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، اگر سرزمین پاکستان پہ نظام مصطفیٰ کا پرچم لہرانے لگے، یہاں پہ چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کا راج جہاں پہ ختم ہو جائے، تو وہی نظام مصطفیٰ دراصل نظام ولایت فقیہ کا ایک شکل ہوگی اس کی، بلکہ اس کی معراج ہوگی نظام ولایت فقیہ کی نظام مصطفیٰ۔ امام خمینی کے پیغام کیا تھا؟ نظام مصطفیٰ ہی تھا، اسی پیغام کو لے کے آئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر اس فکر کو ہر مسلمان سمجھ لے، انڈیویجولی اور کلیکٹیولی اگر اس کو امت سمجھ لے، تو ہر سرزمین میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ تو خون کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسلمان، پاکستان کا الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ یہ سرزمین جو اولیاء کی سرزمین ہے، جہاں پہ اولیاء نے اسلام ہم تک پہنچایا،
ان تکفیریوں نے نہیں پہنچایا یہاں پہ اسلام. بالکل. حضرت داتا گنج بخش جیسی شخصیت نے یہاں پہ اسلام کو پہنچایا ہے. تو یہ جو اولیاء کی سرزمین ہے، یہاں پہ بسنے والے مسلمان الحمدللہ دیگر تمام اسلامی ممالک سے سب سے اچھے مسلمان ہیں. مسئلہ ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ہمیں امام خمینی جیسا کوئی قائد نہیں مل رہا، ہمیں ایسا کوئی لیڈر نہیں مل رہا. خدا کرے کہ ہمیں ایسی کوئی قیادت مل جائے، ایسی کوئی ہمیں لیڈرشپ مل جائے کہ جو ہمیں مربوط کر دے نظام ولایت فقیہ سے، امام خمینی کی فکر سے. تو پھر کوئی بھی کسی کا کوئی حق نہیں یہاں پہ مارا جائے گا. مائنارٹیز بھی خوش ہوں گے. یہاں پہ مائنارٹیز کی بات تو یقیناً ان پہ ظلم ہوتا ہے. جو میجورٹی میں ہے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ خود اسلام کے جو اعلیٰ و ارفع قوانین ہیں ان کی عملداری کی بات کون کر رہا ہے؟ اگر یہ عملداری ہوگی تو پھر یقیناً سب کے حقوق اس میں ادا کیے جائیں گے. یہ مسئلہ ہے اور انشاءاللہ وہ وقت آنا ہے اور اس عمل کو ہر صورت میں انجام دینا ہے. We will take a small break now, viewers. See you shortly.